لفٹ کا بٹن دبا کر شائنہ نے بمشکل ہاتھ میں پکڑے بھاری گروسری بیگ کو سنبھالا۔ دائیں کندھے پر لٹکے پرس کی زپ بھی بند نہیں کی تھی۔ اس میں جو چند 100 روپے بچے تھے، شائنہ کو ان کی فکر تھی کہیں وہ گر نہ جائیں، اسی لیے وہ سیڑھیوں کی بجائے لفٹ سے نیچے اتر رہے تھے۔ کتنی بار اماں کو کہا ہے مجھے سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نہ بھیجا کریں، لیکن وہ اور سندس آپا پتہ نہیں کب میری بات سمجھیں گی۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ وہ کالج سے ہی آج 3:30 بجے گھر واپس آ گئی تھی، اور اس کے بیگ رکھتے ہی آپا کو یاد آ گیا تھا کہ انہوں نے فیضی کے ڈائپرز نہیں منگوائے۔ ڈائپر کے پیسے شائنہ کو پکڑائے تو انہیں ساتھ میں کچن کے 20 اور چیزیں یاد آ گئی۔ شائنہ کو اس وقت اپنے گھر سے 2 روٹ کے فاصلے پر بنے اس گروسری اسٹور پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر یہ اسٹور یہاں سے ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ آپا مزے سے کہہ دیتی ہیں واکنگ ڈسٹینس پر ہے، آرام سے جا کر لے آؤ۔ یہ نہیں پتا کہ میں کالج سے واپسی پر کتنی تھک جاتی ہوں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کی زبان کو بریک لگی کیونکہ لفٹ کے دروازہ کھل رہا تھا۔ اس نے گروسری بیگز کو سنبھالا۔ لفٹ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہونے لگی، مگر یکدم ٹھٹک کر رکی۔ اندر 4 جوان جہان مرد کھڑے تھے، ہر کسی کے چہرے پر ماسک تھا۔ سب نے ہی قیمتی پینٹ شرٹس کے اوپر جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر شائنہ کو بے اختیار ہالی ووڈ فلموں کے ہیرو یاد آئے۔ بے بسی سے لب کچل کر اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ 3 منزلیں نیچے اتر کر جانا بھی آسان نہیں تھا۔ دل کڑا کر کے وہ لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ کیا آپ کو گراؤنڈ فلور پر جانا ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتی ایک لڑکی نے پوچھا۔ شائنہ نے بدک کے سر ہلایا۔ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ پکڑے ہونے کی وجہ سے سر پر دوپٹہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس وقت اس کا کاسنی رنگ کا دوپٹہ گلے میں لاپرواہی سے جھول رہا تھا۔ ہاف کیچن میں جکڑے ہوئے بال بے ترتیب ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی سی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کی ایک ساتھ چھلک رہی تھی۔ لفٹ چلنا شروع ہوئی تو شائنہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا سکون خارج ہوا۔ ایک لڑکے نے یکدم اسے قبر سے دبوچ کر لفٹ کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ شائنہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، اپنا موبائل اور پیسے میرے حوالے کرو جلدی، اور یہ کانوں میں پہنی سونے کی بالیاں بھی اتارو۔ لڑکے نے اس کی گردن پر اپنی ہتھیلی جمائی۔ شائنہ کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ کر نیچے جا گرے تھے۔ وہ سرتا پا لرزنے لگی۔ موبائل نہیں ہے میرے پاس، یہ بالیاں بھی آرٹیفیشل ہیں، وہ بمشکل کپکپاتے لہجے میں بولی تھی۔ لڑکے نے دوسرا ہاتھ شاید اسے مارنے کے لیے اٹھایا، مگر کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شائنہ کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ لڑکی کو چھوڑو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سرد مردانہ آواز لفٹ میں گونجی۔ شائنہ نے درستی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ جس لڑکے نے اسے دبوچ رکھا تھا، اس کا ہاتھ کلائی سے ایک دوسرے لڑکے نے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، کان جیسی نیلی، ماتھے تک کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ قدمن سب سے لمبا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ آنسوؤں کے درمیان گر گرائی۔ لمحے بھر کے لیے اس نیلی آنکھوں والے لڑکے نے شائنہ کو دیکھا اور کھینچ کر اپنے ساتھی کو پیچھے کر لیا تھا۔ لفٹ رک گئی تھی۔ شائنہ کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اندر موجود 4 لڑکے ڈاکو تھے یا لٹیرے، مگر وہ کھا جانے والی نگاہوں سے شائنہ کو دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک وہی نیلی آنکھوں والا تھا جو پیچھے ہٹ کر خاموشی سے کھڑا تھا۔ لفٹ کے رکتے ہی شائنہ اندھا دھند باہر کی سمت بھاگی۔ اسے گروسری بیگز کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے آنسو صاف کرتی، ہچکیوں کو روکتی اندھا دھند باہر کی سمت بھاگ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ ورکنگ ڈیز کی وجہ سے رش میں کچھ خاص نہیں تھا۔ یا اللہ مجھے بچا رہے، آج بس کسی طرح گھر پہنچ جاؤ، وہ بورے راستے بھاگتی ہوئی دعا کرتی آئی تھی۔ کئی لوگوں نے حیرت سے مڑ مڑ کر اسے دیکھا بھی، مگر شائنہ کو کسی چیز کا ہوش کہاں تھا۔ وہ تو جب گھر میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا اس کے ایک پیر میں جوتا تھا، ایک میں تھا ہی نہیں۔ دوپٹہ پیروں میں جھول رہا تھا، بال بے ترتیب تھے اور پورے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ مین گیٹ کے پاس وہ بے اختیار رکی، اسے جی بھر کے ایک دفعہ رونا آیا تھا۔ چند لمحے وہ وہاں کھڑی رہی، پھر اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا، آنسو صاف کرتے ہوئے مرے مرے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اس کے توقع کے عین مطابق سندس آپا نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا، 3 گھنٹے لگا کر آئی ہو اور ابھی بھی خالی ہاتھ ہو،
کہاں منہ اٹھا کر چلی گئی تھی؟ بولا بھی تھا فیضی کے پیمپرز ختم ہو گئے ہیں، شادی پر جانا ہے آج۔ آپا کے چلانے پر شائنہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ کیا بہانہ بناتی وہ؟ سچ بتاتی تو آپا نے کئی کی چھت پھاڑ کہہ کے لگانے تھے، اور آخر میں وہی لکھ دینا تھا کہ دنیا کے سارے حادثات اپنی بے وقوف شائنہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ شائنہ نے بے بسی سے اسے پلکیں چپکائی۔ آپا، وہ پیسے مجھ سے گر گئے۔ اس کی بات پر آپا جو شروع ہوئی تو انہیں اماں کی آواز نہیں روکا۔ بس بھی کر دو سندس، گاڑی آنے والی ہے، چلو اپنا سامان لے کر آؤ۔ اماں کی بات پر شائنہ نے چون کر سر اٹھایا۔ اس کی رنگت زرد پڑی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس موسم ہے؟ اس نے بے اختیار لاؤنج کی کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں آسمان پر کالے سیاہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آج طوفانی بارش کی پیش گوئی تھی۔ بتایا تو تھا تمہاری پھپھو کے بڑے بیٹے کی شادی ہے، وہاں جا رہے ہیں میں اور سندس۔ ارشد بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ انہوں نے شائنہ کے بڑے بھائی کا نام لیا۔ شائنہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ کیا مطلب سب جا رہے ہیں؟ تو میں اکیلی رہوں گی کیا گھر میں؟ وہ رونے پڑنے کے قریب تھی۔ آپا نے چمک کر اسے دیکھا۔ اکیلی کیوں رہو گی؟ آپ فیضی کو رکھو نا اپنے ساتھ، بغیر ڈائپرز کے۔ میں تو اسے لے کر نہیں جا رہی، سارا وقت اسے واش روم لے کر بھاگتی پھروں گی۔ اب تم ہی سنبھالو اسے، تمہاری سزا ہے۔ انہوں نے پٹکنے والے انداز میں اپنا بچہ شائنہ کی گود میں پٹکا۔ شائنہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ آپا، فیضی صرف 3 سال کا ہے، یہ کیا میری حفاظت کرے گا؟ اس کی گویا جان نکل رہی تھی۔ طوفانی رات میں اکیلے گھر میں رکنے کے خیال سے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ اماں نے اپنی چادر اوڑھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اکیلا گھر بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارشد گاڑی ڈرائیو کرے گا، اس لیے ساتھ جا رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو، رات کا فنکشن ہے، ہم صبح اٹھتے ساتھ نکل پڑیں گے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ تم اندر سے دروازہ بند کر لینا۔ چلو سندس، انہوں نے اطمینان سے حکم صادر کر دیا تھا۔ شائنہ نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، جنہوں نے کبھی سے اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی وہ آپا سندس کو دیتی تھی، حالانکہ سندس اسے صرف 1 سال بڑی تھی۔ شائنہ کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ فیضی اس کی گود میں رونے لگا تھا۔ اس نے نیم مردہ انداز میں فیضی کو اپنے ساتھ لگایا۔ آپا اپنی ساری تیاری پوری کر چکی تھی۔ ارشد بھائی نے گاڑی آنے کی اطلاع دی تو وہ تینوں اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ شائنہ کو اپنا آپ انتہائی غیر ضروری لگا۔ ایسے موقع پر سے ہمیشہ یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ ان کی اپنی اصلی اولاد نہیں ہے، مگر اماں کو ہمیشہ ارشد سندس ہی دکھائی دیتے تھے۔ 20 سالہ شائنہ ان کے لیے غیر ضروری تھی۔ وہ فیضی کو لیے اوپر چلی آئیں۔ اوپر آنے سے پہلے اس نے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر لیے تھے۔ فیضی کو فیڈر دے کر اس نے بے اختیار کھڑکی کے پردے سرکائے۔ باہر موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اندھیرا وقت سے پہلے ہی پھیل گیا تھا۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ شائنہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ بجلی کڑکی تو اس نے گھبرا کر پردے برابر کیے اور آ کر فیضی کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے باہر تابڑ توڑ بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ شائنہ کے ذہن میں وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا لہرایا۔ اس نے جرجری لے کر کروٹ بدلی تھی تو وہ بھی اسی گینگ کا حصہ۔ پتہ نہیں اس نے مجھے کیوں بچایا۔ فیضی کے گرد بازو لپیٹے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھکاوٹ اس کے ذہن پر طاری ہونے لگی تو خود بخود ہی گہری نیند میں اتر گئی، مگر نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ یکدم زور سے بجلی کڑکی۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا تھا۔ شائنہ کے لبوں سے گھوٹی گھوٹی سی چیخ نکلی۔ باہر تابڑ توڑ بارش برسنے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہر تھوڑی دیر بعد بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ شائنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ یا اللہ، پتہ نہیں ایمرجنسی لائٹ کہاں رکھی ہے۔ اس نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل کے دراز ٹٹولی۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے چھوٹی سی ٹارچ مل گئی تھی۔ ٹارچ آن کرتی وہ پلٹی تاکہ فیضی کو دیکھ سکے، مگر ٹارچ کی روشنی سامنے پڑی تو اسے ہیولا سا نظر آیا۔ شائنہ کی لبوں سے دل خراش چیخ نکلی اور اگلے ہی لمحے کسی نے آگے بڑھ کر ایک مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے لبوں پر جما دی۔ شائنہ کی رگوں میں خوف سے لہو منجمد ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ اس کے کمرے میں رات کے اس پہر کیا کر رہا تھا؟ شائنہ کو لگا وہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ آواز بند۔ چیخنے چلانے کی کوشش مت کرنا۔ بھاری مردانہ آواز اس کے کان کے پاس ہو رہی۔ ٹارچ شائنہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ غنیمت ہے کہ وہ آن تھی، اس لیے کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
شائنہ نے کھڑتی سانسوں کے ساتھ شخص کو دیکھا جسے مضبوطی سے اس کا منہ دبوچ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے کمر سے جکڑ رکھا تھا۔ بس یہاں تو کافی کچھ ہے، گولڈ اور کیش بھی ہے، بس خیال رکھنا لڑکی شور نہ کرے ورنہ سارا محلہ بھی جمع ہو جائے گا۔ شائنہ کو ایک اور آواز سنائی دی۔ بامشکل اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ اسے دبوچنے والا شخص اکیلا نہیں تھا بلکہ کمرے میں 4-5 اور بھی سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ٹارچز تھیں جن سے وہ دراصل کھنگال رہے تھے۔ شائنہ کے دماغ میں یکدم جھماکا سا ہوا، یہ آوازیں اس نے پہلے بھی سنی تھی۔ آج شام لفٹ میں یہ وہی لوگ تھے۔ شائنہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی، وہ بے اختیار لڑکھڑائی۔ آرام سے، بے ہوش مت ہونا۔ اس کے انتہائی قریب سے وہی مردانہ آواز دوبارہ ابھر رہی تھی۔ شائنہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اس شخص کی گرفت مضبوط تھی۔ بس تم لڑکی کو سنبھالو، ہم پورے گھر سے قیمتی سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ دوسرے لڑکے نے آواز لگا کر شائنہ نے پوری قوت لگا لی خود کو چھڑانے میں مگر وہ 1 انچ بھی ہل نہ پائی۔ ایک ایک کر کے چاروں لڑکے کمرے سے نکل کے صرف ایک وہی تھا جس نے شائنہ کو دبوچ رکھا تھا۔ باہر ایک دم زور کی بجلی کڑکی تھی۔ شیشے کی کھڑکی سے روشنی اندر آئی تو لمحے بھر کے لیے کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ شائنہ نے بے یقینی سے شخص کو دیکھا۔ وہ وہی تھا، نیلی آنکھوں والے۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی ماسک تھا۔ شائنہ نے پوری قوت سے لبوں پر جما اس کا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے کچھ مت کرنا، جو کچھ چاہیے لے جاؤ، میں کسی کو نہیں بلاؤں گی۔ نرستی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ نیلی آنکھوں والے شخص نے اپنی گرفت شائنہ کی گرفت مزید سخت کی۔ شائنہ کے اعصاب جواب دینے لگے۔ آنسو بے اختیاری اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، اتنا کہ اس کے سانسوں کو اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ ان سانسوں میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ شراب کی بو تھی۔ شائنہ اس بات سے ناواقف تھی، وہ اپنا اختیار کھو رہا تھا۔ شائنہ محسوس کر سکتی تھی۔ آہستگی سے اس کے چہرے پر جھکی۔ کوئی اور حکم شائنہ؟ مگر شائنہ جواب کہاں دیتی تو ایک دم بے جان انداز میں اس کے بالوں میں جھول گئی تھی۔ خوف کی زیادتی کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ شائنہ نے شخص کو خود پہ جھکتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ شائنہ نے بمشکل پلکیں کھول کر دیکھا۔ آس پاس کا منظر غیر واضح تھا۔ ایک ٹیس اس کے وجود میں جاگی۔ پلکیں چپکا چپکا کے اس نے آواز بحال کرنا چاہی۔ رونے کی آواز بیڈ کے اوپر سے آ رہی تھی جبکہ خود زمین پر نیچے پڑی تھی۔ شائنہ کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ پہلی نظر اس کی اپنی وجود پر پڑی تو اپنی جگہ منجمد رہ گئی۔ اس کا لباس چکا چکا سے بے ترتیب تھا۔ پہلی نظر میں اس کو اندازہ ہو گیا تھا جس کے ساتھ کل رات کیا ہوا۔ شائنہ کو زوردار اٹکاری آئی۔ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر آشروم کی سمت بھاگی تھی۔ کتنی دیر وہ بیسن پر جھکی رہی۔ جب قدموں نے وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تو وہ نڈھال انداز میں وہیں بیسن کے پاس کر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خدا تمہیں برباد کرے، کیوں یہ ظلم کیا میرے ساتھ؟ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ فیضی کی مسلسل رونے کی آواز میں اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے باہر آئی تو رو رو کر نڈھال ہو رہا تھا۔ شائنہ نے اسے گود میں اٹھایا۔ کل رات کی تباہ کاریاں پورے گھر میں پھیلی تھیں۔ طوفان ہر چیز تلٹ پلٹ کرتی تھی مگر ایک طوفان شائنہ کی زندگی میں بھی آ گیا تھا جس نے اسے برباد کر دیا تھا۔ ڈاکو گھر میں جتنا گولڈ تھا اور کیش وہ سب لے گئے تھے۔ 12 بجے کے قریب اماں، رشد بھائی اور سندر ساپا واپس آئے تو آتے ہی آپا نے سر پیٹ دیا۔ ایک دن کے لیے تمہیں گھر چھوڑ کے گئے تھے شائنہ، تم سے گھر کی حفاظت بھی نہ ہو سکی۔ شکر ہے کہ سارا گولڈ میں ساتھ لے گئی تھی، بس چند ایک چیزیں پڑی تھیں۔ وہ شدید پچھتاوے کا شکار تھی۔ شائنہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ان میں سے کسی نے بھی اتنا نہیں پوچھا کہ خود کیسی تھی، اس پر کیا گزری تھی۔ شائنہ نے بے بسی سے لب کچلی۔ خود پر بیتی قیامت کسی کو بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے نیم مردہ انداز میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ دنیا کا سامنا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں رہی تھی مگر جینا تو بہرحال تھا۔ سندر ساپا کو ہر 5 منٹ بعد اس کی یاد آ جاتی تھی، اسی لیے اسے خود کو نارمل کرنا ہی پڑا۔ ہاں البتہ وہ ہر رات خوف کے مارے جاگتی رہتی، کتنی بار اٹھ کر دروازہ چیک کرتی۔ دن بہ دن اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس واقعے کو گزرے 3 مہینے ہوئے تھے جب کچن میں کام کرتے کرتے اسے بری طرح سے چکر آیا۔ سندر ساپا فیضی کا فیڈر بناتے بناتے پلٹی۔ کیا بات ہے شائنہ، آج کل میں دیکھ رہی ہوں تمہیں بار بار متلی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
ان کی ٹٹولتی نگاہیں شائنہ کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ شائنہ نے بے اختیار چکراتے سر کو سنبھالا۔ پتہ نہیں، مجھ سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، شاید کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی۔ اس کی گلابی رنگت میں سردیاں سی گھلنے لگی تھیں۔ سندس آپا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کمزوری ہے یا کوئی اور بات ہے؟ مجھے تو تمہارے لچن ہمیشہ سے ٹھیک نہیں لگتے۔ یوں خواہ جوان لڑکی کو الٹی اور متلی کیوں ہوگی بھلا؟ چلو ڈاکٹر کے پاس، میں چیک کروا کے لاؤں۔ انہوں نے شائنہ کے سر پر آسمان توڑا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ ہوش میں آئے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں دب گئی تھی۔ سندس آپا نے فٹافٹ اپنی چادر اوڑھ لی۔ اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع جانے کیسے دے سکتی تھی؟ شائنہ کے نانا کرنے کے باوجود اسے بازو سے دبوچ کر قریبی کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے علامتیں پوچھی، چیک کیا تو بے اختیار پریگننسی ٹیسٹ لکھ کر دے دیا۔ شائنہ کا دل ڈھوک کر ابھرا۔ سندس آپا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بلڈ ٹیسٹ کا رزلٹ تو 1 روز بعد ملنا تھا۔ سندس آپا سے کسی طور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ کر اسٹرپ ٹیسٹ کروا لیا۔ شائنہ اپنی تصدیق پر بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ سندس آپا کی چالاک نظریں جو کچھ بھانپ چکی ہیں وہ سچ تھا۔ پریگننسی اسٹرپ پر 2 پازیٹیو لائنز آئیں تو کتنی دیر تک ساکت کھڑی رہی۔ ڈاکٹر نے مبارکباد دی، شوہر کا نام پوچھا تو سندس آپا نے نہ جانے کون سے بہانے بنا کر بات ٹال دی، مگر گھر لا کر انہوں نے شائنہ کو صوفے پر پٹکا۔ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ پوچھے اپنی بیٹی سے۔ 2 ماہ گزر چکے حمل کو، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہے یہ؟ سندس آپا کی آواز شائنہ کو کوڑے کی طرح لگی۔ چائے کا کپ ارشد بھائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور اماں وہ تو سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ بتا، کون ہے تیرا یار؟ ابھی تجھے اس کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ابھی پیڑ واضح ہوا تو محلے والے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ اماں، سندس آپا نے تصویر کشی کی۔ اماں نے 2 ہاتھ ہتھر سینے پر مارے اور بین ڈالنے لگی تھی، جبکہ ارشد بھائی نے گرا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر شائنہ کے وجود پر دے مارا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ میری بات سنیں، خدا کے لیے، میری کوئی غلطی نہیں۔ یہ سب اسی رات ہوا جب آپ لوگ گئے تھے۔ وزیسکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ لمحے بھر میں اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا تھا، مگر وہاں اس کی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ارشد بھائی سے مار مار کر تھک گئے تو نڈھال سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ کسی کو بھی بلاؤ، کوئی بھی شرابی نشئی جواری جوس میں اس کو یہاں سے لے جائے۔ میں کس کو بتاؤں گا کہ میری بہن نے کیا گل کھلایا ہے؟ ارشد بھائی ہامتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ شائنہ نے ٹوٹتے وجود کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ پہلے ہی کم بولتی تھی اور اب تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اٹھ، دفع ہو جا اپنے کمرے میں، ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ سندس آپا نے اسے بازو سے دبوچ کر اٹھایا۔ تبھی لاؤنج میں کوئی داخل ہوا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا تھا، اس لیے دستک نہیں دی گئی۔ سلام کی آواز پر سندس آپا پلٹی۔ لڑکھڑاتی ہوئی شائنہ نے بھی بلا ارادہ رخ موڑ کر دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی چادر کے پاس سے کوئی شخص اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ لمبا سراپا سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس وہ شخص اکیلا تھا۔ کیا یہ شائنہ کا گھر ہے؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ شائنہ نے بے اختیار پلکیں چپکا کر دیکھا۔ کون تھا وہ جو اتنی دیدہ دلیری سے اس کا نام لے رہا تھا؟ وہ لرز کرے گی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو شائنہ سے کیا کام ہے؟ سندس آپا نے چمک کر سوال کیا۔ آنے والا اطمینان سے چلتا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا روب تھا کہ کوئی اسے منع نہ کر سکا۔ میرا نام شہیر احمد ہے، میں اس شخص کا جانا مانا بزنس مین ہوں۔ مجھے شائنہ سے نکاح کرنا ہے، آج، ابھی، اسی وقت۔ میں اسے شادی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ لاؤنج میں کوئی دھماکہ سا ہوا۔ شائنہ کے آنسو گرنا بھول گئے۔ وہ وہیں صوفے کے پاس کھڑی لڑزتی رہی۔ صوفے پر بیٹھنے والے شخص نے ذرا کی ذرا رخ موڑ کر شائنہ کو دیکھا۔ زرد رنگ کی شلوار قمیص میں بھرپور وہ خود بے زرد پڑ رہی تھی۔ ہمیں منظور ہے، میں مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ ارشد بھائی نے دیر نہیں کی تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سندس آپا گھبرا کر اماں کی طرف دوڑی۔ اماں، اگر یہ شائنہ کا عاشق ہے تو پوچھے تو صحیح کہ چکر کب سے ہماری ناک کے نیچے چلایا ہوا تھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر اماں نے یکدم اس کا بازو دبوچ کر اسے چپ رہنے کے لیے کہا۔ میں نے 1-2 جگہ رشتے کی بات چلائی تھی، شاید انہی میں سے کوئی رشتہ ہو۔ خاموش ہو جاؤ، شائنہ کو اب ہم کہاں رکھیں گے؟ بہتر ہے یہ شخص اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرے اور لے جائے۔ اماں بےحد گھبرائی ہوئی تھی۔ سندس آپا نے مڑ کر صوفے پر بیٹھے اس وجیح شخص کو دیکھا جس کی عمر 28-29 سال کے درمیان تھی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا، اس کے جوتے بے حد قیمتی تھے اور کپڑے وہ بھی بے شمار تھے۔
ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی اپنی قیمت خود بتا رہی تھی۔ حسد کی تیز لہر ان کے اندر جاتی۔ انہوں نے شائنہ کی طرف دیکھا، ابھی تک ساک انداز میں وہیں کھڑی تھی، وہی گھنی پلکوں والی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اونچی سکما ناک اور سرخ لب جنہیں بار بار کچل رہی تھی۔ رو رو کر اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ سندس آپا نے لب بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اپنی بہن سے ہمیشہ سے حسد کرتی تھی اور آج بھی چاہتی تھی کہ شہیر احمد کی بجائے سچ مچ کسی جواری شرابی کا رشتہ شائنہ کے لیے مل جائے، مگر سندس آپا نے غصے سے شہیر احمد کی طرف دیکھا۔ وہ بے نیازی سے موبائل پر کچھ دیکھنے لگا تھا۔ گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اس کا نصیب اتنا اچھا کیوں ہے، جتنا میں اسے گرانے کی کوشش کروں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ سر جھٹکتی ہوئی سوچتی رہی۔ شائنہ کی لڑکھڑا کر گرنے پر بھی کسی نے رخ موڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بے جان انداز میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ صرف شہیر احمد نے رخ موڑ کر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ اٹھتا ارشد مولوی کو لے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سندس آپا نے گھسیٹ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ مولوی نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ شائنہ نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی سکی اولاد تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ہر فیصلہ سندس آپا ہی کرتی تھی۔ جب سے اپنے شوہر سے طلاق لے کر 3 سالہ فیضی کو لے کر اس گھر میں آ ٹھہری تھیں، تب سے تو شائنہ کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ شائنہ نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جانے کون تھا مجھے جس کے پلے اس کے گھر والوں نے سب باندھ دیے تھے۔ جتنی بد نصیب ہے، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ سر جھٹک کر اسے اپنی ساری سستیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ نکاح کے بعد ارشد بھائی نے بدک کر شہیر احمد سے ہاتھ ملایا۔ چلو تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں۔ ان کا لہجہ ابھی بھی روکھا سا تھا۔ سندس تو پیر پٹک کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اماں نے بیٹھے بیٹھے شائنہ کے سر پر پیار دیا۔ وہ شدید صدمے میں لگ رہی تھی، کسی بے جان لاش کی طرح اس گھر سے باہر نکل آئی جہاں کے باسیوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ساکت سی گاڑی میں بیٹھی تھی جب فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے شہیر احمد نے اس سے پوچھا۔ شائنہ بری طرح سے چونکی۔ یہ آواز اسے کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ بے اختیار اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ شہیر احمد کی گاڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے اس کے مضبوط ہاتھوں کی نسیں نمایاں تھیں اور اس کی آنکھیں۔ شائنہ کو لگا زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ وہ نیلے رنگ کی آنکھیں تھیں، بالکل کانچ جیسی۔ شائنہ کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ آواز جانی پہچانی اس لیے تھی کیونکہ وہ وہی تھا، نیلی آنکھوں والا، ماسک میں جس نے اسے تباہی کے اس دہانے پر پہنچایا تھا۔ شائنہ نے بے اختیار چکراتے سر کو تھاما۔ آر یو اوکے؟ کیا آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ شہیر احمد نے نرم لہجے میں پوچھا، فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شائنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے شہیر احمد سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شخص ضرور اب مجھے جان سے مارنے کے لیے اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ صرف ایک رات میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میری پوری زندگی برباد ہوگی۔ اور اب شائنہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ فکر مندی سے اس کی جانب جھکے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اچھا یہ لیں، پانی پی لیں۔ شہیر احمد نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ شہیر احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شائنہ کو لگا یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ شہیر احمد کا گھر شہر کے سب سے پوش علاقے میں تھا۔ اس نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور نیچے اترا تو بغیر کوئی لحاظ کیے کسی معمول کی طرح شائنہ بھی گاڑی سے اتر آئی۔ بڑے سے محل جیسے گھر میں داخل ہوتے ہی شہیر احمد نے سلام کیا۔ سلام کی آواز سنتے کچن سے ایک عمر رسیدہ عورت نکل کر باہر آئی۔ شہیر احمد کو دیکھتے ان کے چہرے پر ڈھیروں ڈھیر محبت بکھر گئی۔ شائنہ کو بھی سر پر ہاتھ پھینک کر انہوں نے دعا دی۔ پتہ نہیں کس چیز کی دعا، شائنہ اندازہ نہیں کر سکی۔ اس کو تو دیکھنے سننے کی ساری حسیں گویا ختم ہو چکی تھیں۔ نہ اس بوڑھی عورت نے شائنہ کے متعلق کچھ پوچھا، نہ شہیر احمد نے کچھ بتایا۔ یوں لگا جیسے ہمیشہ سے اسی گھر میں رہتی آئی ہو۔ شہیر احمد سیڑھیوں کی طرف مڑا تو بھی کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، یہاں تک کہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شائنہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ شہیر احمد نے دروازہ لاک کیا۔ اس سے پہلے کہ شائنہ کی جانب بڑھتا، یکدم شائنہ کا جیسے سکتر ٹوٹ گیا۔ وہ چیل کی طرح سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ پر چڑھ گئی۔ شہیر احمد سکون سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں فروٹ کاٹنے والی چھری تھی۔ میرے قریب مت آنا، ہاتھ میں مت لگانا مجھے۔ پہلے میری زندگی برباد کر دی اور اب مجھ سے نکاح کر کے مجھے یہاں لے آئے ہو۔ خود کو فرشتہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ یکدم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ شہیر احمد بغور اسے دیکھنا خاموش کھڑا رہا۔ کیوں کیا آپ نے وہ ظلم میرے ساتھ؟
میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ برباد کر دیا آپ نے مجھے، وہ روتے روتے اونچی آواز میں چلائی تھی۔ شہیر احمد نے گہری سانس لے کر اس 20 سالہ لڑکی کو دیکھا۔ وہ پوری لرز رہی تھی، چوڑی کو تھامے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ لمبے بال پہلے پونی میں جکڑے تھے مگر اب اس بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے زرد کلر کا وہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ تم نے چھری الٹی پکڑ رکھی، اس طرح تمہاری اپنی ہتھیلی زخمی ہو جائے گی، شہیر احمد اطمینان سے بولا۔ شائنہ نے یقینی سے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ رونا بھول گئی۔ شہیر احمد نے چھری کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے چھری الٹی پکڑ رکھی ہے، ذرا دیکھو۔ اس کے متوجہ کرنے پر شائنہ نے بھی یقینی سے ہاتھ میں پکڑی چھری دیکھی اور تبھی سے تکلیف کا احساس ہوا۔ بے اختیار سے مٹھی کھولی، چھری زمین پر جا گری تھی۔ اس نے الٹی چھری اس قدر شدت سے جکڑ رکھی تھی کہ چھری کے دھار سے اس کی ہتھیلی پر کٹ لگ گیا تھا جس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم خود کو زخمی کر لو گی۔ شہیر احمد خون دیکھتے فکر مندی سے آگے بڑھا۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، مجھ سے سچ بتائیں آپ کا کیا پلان ہے؟ مجھے کسی گروہ کے ہاتھ بیچیں گے یا مجھے جان سے مار دیں گے؟ آخر کریں گے کیا آپ میرے ساتھ؟ وہ بے بسی سے بول اٹھی تھی۔ شہیر احمد نے کوئی جواب نہیں دیا، سکون سے آگے بڑھ کر اس تک آیا تھا۔ شائنہ کو اپنا لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شہیر احمد نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ شائنہ نے مزاحمت کی مگر شہیر احمد کی گرفت مضبوط تھی۔ یہاں بیٹھو اور اب ہلنا مت، وہ حکمی انداز میں بولا، پھر پلٹ کر الماری تک گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھی۔ شائنہ ساکت بیٹھی رہی۔ شہیر احمد نے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر دی۔ تم پریگننٹ ہو، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، یوں خواہ چلا کر خود کو اور اس بچے کو تکلیف دو گی تم۔ وہ اتنے آرام سے اسے ہدایات دے رہا تھا کہ شائنہ کا جی چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا پٹی باندھ رہا تھا۔ شائنہ کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے، دروازے پر دستک ہوئی۔ شہیر احمد چونک کر اٹھا۔ کون ہے؟ اس کے انداز میں رونت اتر آئی تھی۔ باہر کوئی ملازمت ہے؟ صاحب جی آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، نذیر صاحب گھر آئے ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر شہیر احمد کی رنگت یکدم سرخ پڑی تھی۔ بے اختیار سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ شائنہ نے نفرت سے اپنا رخ پھیر لیا۔ ملازمہ واپس چلی گئی تو شہیر احمد اس کی طرف پلٹا۔ اس کمرے سے باہر مت نکلنا، یہ گھر میرا ہے، اس بچے کو جنم دینے تک تم یہیں رہو گی۔ اس نے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ شائنہ نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایسا آپ کیوں کریں؟ اس لیے کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے نا، مگر میں اس بچے کی ماں نہیں بنوں گی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے بھی، اس بچے سے بھی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ شہیر احمد نے مڑ کر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور نفرت سے سلگ رہی تھی۔ یہ بچہ میرا نہیں، مگر تم اب میری ضرور ہو اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، سیدھا اس کی آنکھوں میں جانتا بولا تھا۔ شائنہ سن سی رہ گئی، کتنے فخر سے اپنے جرم کا انکار کر رہا تھا۔ شائنہ نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ یہ لہجہ، یہ آواز اور یہ نیلی آنکھیں بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ خود پر ظلم کرنے والے کو کیسے فراموش کرتی؟ شائنہ نے زمین پر پڑی چھری دوبارہ اٹھا لی۔ اگر یہ شخص ایک دفعہ بھی میرے قریب آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ اماں نے بھی ایک دفعہ میرا نہیں سوچا، بس مجھے شخص کے پلے باندھ دیا، میری بات تک نہیں سنی کسی نے۔ بے آواز روتے مسلسل اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد شہیر احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہیں بیڈ پر آڑی ترجی ہو کر سو گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ ہنوز آن تھی۔ شہیر احمد چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ سوتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ سرخ لب، نیم باتیں اور پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ وہ چند ساعتوں تک کھڑا رہا اور پھر دل بے ایمان ہونے لگا تو اس نے پلٹ کر لائٹ آف کر دی۔ وہ خود بھی تھکا ہوا تھا۔ نذیر کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی مگر فی الحال اپنے بھائی کی ہوئی باتیں نہیں سوچنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کسی عجیب سی آواز سے کھلی۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پر سے بازو ہٹایا ہوا۔ آوازیں شائنہ کی تھیں اور نیند میں بڑبڑا رہی۔ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اماں، آپا، کوئی تو بچا لو، وہ ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ نیند میں کہی جا رہی تھی۔ شہیر احمد نے سرت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شائنہ، کیا ہوا شائنہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے مدھم نرم آواز میں پوچھا تھا مگر وہ تو یوں کرنٹ کھا کر جاگی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ اس کے لبوں سے دل خراش شیخ نکلی تھی۔ ایک جھٹکے سے شہیر احمد سے دور ہونے کی کوشش میں اوندھے منہ بیڈ سے نیچے گری۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ شائنہ کے لبوں سے نکلی۔ شہیر احمد بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ شائنہ، بی کیئرفل پلیز، تم پریگننٹ ہو۔ تیزی سے اس تک آیا مگر شائنہ تو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے بے حد خوفزدہ لگ رہی تھی۔
نائٹ بلب کی متہم روشنی میں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ میرے قریب مت آنا، ہاتھ مت لگانا، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے جو کچھ لینا ہے لے لو مگر مجھے کچھ مت کر۔ وہ یکدم پوری قوت سے چلائی، شہین نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما مگر اس کے تھامتے ایک دفعہ پھر چلائی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہنے لگے تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ظلم مت کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ بھڑبڑا رہی تھی، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پوری قوت لگا رہی تھی۔ شہیر احمد کو اس وقت اپنے ہوش و آواز میں نہ لگی، اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ شائنہ ہوش میں آؤ، کوئی کچھ نہیں کرا تمہارے ساتھ۔ اس نے شائنہ کو دونوں بازو میں سمیٹنا چاہا مگر اس نے پوری قوت سے شہیر احمد کو پیچھے دھکیلا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جب تک شہیر احمد خود کو سنبھالتا دروازہ کھول کر اندھادھند باہر نکل گئی تھی۔ اماں، سندس آپا، ارشد بھائی بچائیں مجھے پلیز۔ وہ باہر راداری میں کھڑی ہو کر اونچی آواز میں چلائے۔ شہیر احمد دروازہ کھول کر نکلا تو راداری میں کھڑی اونچا اونچا رو رہی تھی۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس تک پہنچا۔ کیوں کیا میرے ساتھ وہ سب آپ نے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اب میرا حال دیکھیں، میرے ماں، بھائی، بہن سب نے مجھے چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کی سسکیاں شہیر احمد کے وجود میں دراریں ڈال رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں بازو شائنہ کے گرد پھیلائے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ شہیر احمد نے وہی راداری میں بیٹھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شائنہ کے آنسو سسکیوں بدلنے لگے۔ تبھی شہیر احمد کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا۔ کیا چل رہا ہے رات کی اس پہر؟ یہاں مخمور سے آواز پر شہیر احمد نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے ماتھے پر بل پڑی۔ کچھ نہیں نذیر، تم واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے سرد آواز میں انکار کیا۔ سامنے کھڑے نذیر کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اندر نہیں گیا، جس نے دیوار پر لگا بٹن آن کیا۔ ساری راداری روشنی میں نہا گئی۔ روشنی ہوتی شائنہ جیسے ہوش میں آئی۔ شائنہ نے چونک کر سر اٹھایا، وہ شہیر احمد کے بازو کے حلقے میں تھی۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، دوپٹہ ندارت تھا اور اس کا سر چکرا رہا تھا۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے آپ کو انہیں ہاسپٹل لے جانا چاہیے تھا۔ اس حالت میں ایسا صدمہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ظہیر احمد کے الفاظ چبھتے ہوئے تھے۔ شائنہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھ کر اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ ظہیر احمد کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہی نیلی آنکھیں، وہی چہرہ جو شہیر احمد کا تھا۔ اس نے پلٹ کر شہیر احمد کی طرف دیکھا، دونوں جڑواں تھے، چہرہ، قد، ہر چیز بالکل ایک جیسی تھی، یہاں تک کہ آواز بھی۔ شائنہ کو زوردار چکر آیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ ظہیر، تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس معاملے سے خود کو دور رکھو۔ شہیر احمد کی دو ٹوک آواز شائنہ کو سنائی دی پر وہ رکی نہیں تھی، اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ واپس کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شہیر احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہ سکر سمٹ کر بیڈ کے کنارے پر لیٹی تھی۔ شہیر نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں البتہ خود وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ صبح شائنہ کی آنکھ 11 بجے کھلی، بھوک کی شدت سے اسے چکر آ رہے تھے۔ شہیر احمد کمرے میں موجود تھا۔ اس کے اٹھتے ہی اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو ناشتے کا حکم دیا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح ٹرے لے کر حاضر ہو گئی۔ چاہتے ہوئے بھی شائنہ اپنا ہاتھ نہیں روک سکی۔ جسم میں پلتی ہوئی نجان کو کھانا چاہیے تھا، وہ مجبوری میں ہی صحیح مگر کھانے لگی۔ شہیر احمد نے اس کے کپ میں چائے اونڈیلی، اسے خاموشی سے کپ پکڑ لیا۔ تمہاری اماں کا فون آیا تھا، تمہیں ملنے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس تمہارا اپوائنٹمنٹ بھی ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ وہ اتنے اطمینان سے اسے بات کر رہا تھا جیسے دونوں کی لو میرج ہوئی ہو۔ شائنہ نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ اماں نے مجھے کیسے بلا لیا؟ اس کے دل میں کھوک سے اٹھی تھی۔ شہیر احمد اٹھ کھڑا ہوا، تم خود ہی پوچھ لینا۔ شائنہ یکدم بےتاب ہو گئی، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہیر احمد نے الماری کی طرف اشارہ کیا، پہلے اپنے کپڑے بدلو، ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ شائنہ بری طرح سے جھنجھلائی، جس شخص سے نفرت تھی اس کے احکامات ماننے پر مجبور تھی۔ نہ جانتے ہوئے اس نے الماری کھولی، کئی قیمتی ملبوسات الماری میں لٹکے ہوئے تھے۔ ناپ زیادہ پرفیکٹ نہیں تھا مگر وہ انہی میں سے ایک جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ شہیر احمد اسے ساتھ لیے گھر سے نکل آیا۔ گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اسپتال کے سامنے رکی تو شائنہ بے دردی سے لب کچلے مگر شہیر اس کا ہاتھ تھام کر اندر لیا۔ اس کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ شوہر کے خانے میں شہیر احمد نے اپنا نام درج کروایا تھا۔ کیوں کریں آپ یہ سب کچھ؟ کوئی پچھتاوا ہے آپ کو؟ یہ سب کر کے آپ میرے دل میں موجود اپنی نفرت کو بدل نہیں سکتے، اور یہ سارا پیسہ چوری اور ڈکیتیوں سے کمایا ہوا ہے نا؟ بزنس تو بس ایک بہانہ ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے کے سامنے شائنہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔
شہیر احمد نے کچھ نہیں کہا، اس کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، پرچے پر دوائیاں گھسیٹیں اور بچہ بالکل ٹھیک ہے کہ نوید بھی سنے۔ شائنہ آنکھوں میں آئے آنسو چھپاتی رہ گئی۔ شہیر احمد نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر وہ اسے اماں کے گھر لے آیا تھا۔ شہیر احمد کی لینڈ کروزر گھر کے سامنے رکی تو شائنہ بے قراری سے نیچے اتری تھی۔ سندس آپا شاید بازار سے واپس آئی تھیں۔ رکشے سے نیچے اترتے انہوں نے حیرت سے سیاہ رنگی لینڈ کروزر کو دیکھا جس میں سے شائنہ اور شہیر احمد اترے تھے۔ ارے شائنہ، تم تو بہت یاد آ رہی تھی، اندر لاؤ نا شہیر صاحب کو۔ ان کا لہجہ بے اختیار خوش آمدانہ تھا۔ شائنہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کل تک تو اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی اور آج؟ وہ سر جھٹک اندر چلی آئی۔ اسے بس اماں سے ملنا تھا۔ نصرت بیگم اسے دیکھ کر بے قرار ہو گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ ان کی اولاد تھی۔ کتنی دیر وہ اسے ساتھ لے گائے روتی رہی۔ یہ تو نے کیا کرتی ہے شائنہ؟ بڑھاپے میں میرے سر میں مٹی ڈال دی۔ وہ تو شکر ہے کہ اچھا رشتہ خود ہی گھر چل کر آ گیا، پر تجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ امیر کبھی شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے بھی آ گئی ہے۔ بھلا میں محلے میں سب کو کیا بتاؤں کہ اس ایمرجنسی کی شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شائنہ نے بے یقینی سے مڑ کر شہیر احمد کو دیکھا۔ وہ کندھے جھکا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اماں کی کال کے مطابق اس نے جھوٹ بولا تھا۔ شائنہ مجرم سے بنتی اماں کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سندس آپا شہیر احمد کے سامنے بچھو بچھو جا رہے تھے۔ انہوں نے سارے فیملی بایو ڈاٹا لے لیا تھا۔ شہیر احمد کے متعلق وہ سب لوگ ساری تفصیلات حاصل کر کے بیٹھے تھے، اسی لیے ان کے انداز میں معرومیت جھلک رہی تھی۔ ارشد بھائی بھی شائنہ سے تو نہ ملے مگر شہیر احمد کے سامنے پیش تھے۔ باتوں باتوں میں سندس آپا نے شہیر احمد سے پوچھ لیا تھا کہ ان کے گھر میں کون کون ہے، اور ایک ادھر چھوٹے بھائی کا سنتے ان کی آنکھوں میں چمک لہرا گئی۔ ارے شائنہ، تمہاری طبیعت کتنی خراب لگ رہی ہے۔ نیا سسرال ہے، نیا گھر ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ جب تک تمہارا دل نہیں لگ جائے گا میں وہیں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ انہوں نے آنن فانن اپنا بیگ تیار کر لیا۔ شائنہ ساکت رہ گئی۔ آپا اس انداز میں حکم چلاتی تھی کہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے واپسی پر سندس آپا ان کے ساتھ تھی۔ فیضی کو نصرت بیگم کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی۔ گاڑی گراج میں رکی تو سندس آپا جلدی سے اتر گئے۔ ہائے کتنا پیارا گھر ہے، کہتی ہوئی اندر چلی گئی، جیسے گھر کی مالکن ہی وہ خود ہوں۔ شائنہ کو چکر آ رہے تھے۔ وہ 2 منٹ گاڑی میں بیٹھی رہی اور جب اترنے لگی تو شہیر احمد نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اسپیشل کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں لے آؤں گا۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو۔ اس کی بات پہ شائنہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی۔ میرے ساتھ زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس نہج پر پہنچانے والے بھی آپ ہیں۔ خود کو فرشتہ مت بنائیں، شیطان ہیں آپ۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ شہیر احمد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ جھٹکے سے نیچے اس کے اندر چلی گئی تھی۔ اندر لاؤنج میں سندس آپا بے فکری کے ساتھ ظہیر احمد سے باتیں کر رہی تھی۔ شائنہ نے بغور اسے دیکھا۔ بے شک دونوں جڑواں تھے مگر ظہیر کی آنکھوں اور چہرے میں کچھ عجیب سی وحشت تھی جو شہیر احمد میں نہیں تھی۔ دونوں میں بس یہی فرق تھا۔ ارے بھابھی صاحبہ بیٹھیے نا، آپ تو ہمارے گھر کا نیا اضافہ ہے، لیکن آپ تو لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ ظہیر احمد نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ لب کچل کر رہ گئے۔ نیا گھر سسرال کچھ بھی تو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے جو باتیں کرنی ہے شائنہ کی بہن سے کرو، مہمان وہ ہیں، شائنہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھنے کا سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے شہیر احمد کی آواز سنائی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سچ مچ کسی کے پاس نہیں بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ سندس آپا کو اس نے اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کا کہا مگر وہ یہاں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ صاف دکھ رہا تھا۔ شائنہ نے تاثر سے انہیں دیکھا اور اپنے پہلے شوہر سے طلاق انہوں نے اسی لیے لی تھی کہ اسکول میں معمولی ٹیچر تھا، سندس آپا کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، مگر ظہیر کی صورت میں انہیں ایک موٹی اسامی دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے تو ادائیں دکھاتے مسلسل ظہیر کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہیر کی والدہ نازل بیگم سیدھی سادی سی خاتون تھیں۔ انہوں نے شائنہ کے ساتھ ساتھ سندس کو بھی خوش دلی سے ویلکم کیا۔ سندس سچ مچ اس گھر کو اپنا مان کر ہی رہنے آئی تھی۔ شائنہ سے تو کم ہی بات کرتی، سارا ٹائم وہ یا نازلی بیگم کا دل جیتنے کی کوشش میں لگی رہتی یا پھر مختلف کھانے بنا بنا کر ظہیر احمد کو پیش کر رہی ہوتی۔ شائنہ کلجن سی ہوتی۔ نازلی بیگم کی زبان ہی اسے پتہ چلا تھا کہ شہیر احمد کا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا،
مگر حیرت انگیز طور پر وہ کم دیر کے لیے باہر جاتا، اس دوران بھی گھر کے PTCL پر فون کر کے شائنہ کا حال احوال پوچھ لیتا۔ شائنہ کو اس کے اس درجہ خیال رکھنے پر چڑ ہونے لگی تھی۔ آخر یہ شخص کون سا ڈرامہ رچا رہا ہے؟ کیا کھیل کھیل رہا ہے میرے ساتھ؟ ہاتھ میں پکڑی دوائیاں اس نے ٹیبل پر پٹک دی۔ اس کی نکاح کو تقریباً 1 مہینہ بیت چکا تھا اور اسے 1 مہینے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی شہیر احمد کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ جتنا وہ اس کا خیال رکھتا اس کی اچھائیاں شائنہ کے سامنے آتی، اتنا ہی وہ اس سے نفرت کرتی۔ اس رات میرے ساتھ کیوں برا کیا تھا؟ اگر فطرت نہیں اچھی تھی تو وہ آج کچھ زیادہ ہی چڑی ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سندس آپا نے صبح اسے بری طرح جھڑک دیا، وہ بھی ظہیر احمد کے سامنے۔ وہ اب اپنے آنسو چھپائے کمرے میں نیم اندھیرا کیے بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہو۔ شائنہ نے ایک نظر دیکھا اور بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ اتنا بڑا بزنس ہے آپ کا، اسے چلانے کے لیے گھر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، آپ ہر وقت میرے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ چڑ کر بولی۔ شہیر احمد قدم قدم چلتا ہے اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ شائنہ نے چون کر دیکھا، شہیر نے یکدم سے کلائی سے تھام کر اپنے برابر کھینچ کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تمہارے ارد گرد تو اس وقت سے منڈلا رہا ہوں جب سے تمہیں لفٹ میں دیکھا تھا۔ کیا نشہ ہے تمہارا؟ سوچا تھا ایک بار میں اتر جائے گا، لیکن اب تمہیں جب سے بھائی کے ساتھ دیکھتا ہوں برداشت نہیں ہوتا۔ شائنہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ مخمول لہجے میں کہنے والا شخص شہیر احمد نہیں تھا بلکہ وہ ظہیر احمد تھا۔ شائنہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر ظہیر نے اسے دبوچ لیا تھا۔ شائنہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ ظہیر کے منہ سے وہی بو آ رہی تھی جو اس نے ایک دفعہ پہلے بھی سونگھی تھی۔ یہ نشے کی مخصوص بو تھی۔ کیا مطلب؟ چھوڑو مجھے، دور ہٹو مجھ سے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شائنہ نے گھبرا کر خود کو چھڑانا چاہا مگر ظہیر نے ایک جھٹکے سے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کی۔ تمہیں پہلے کس نے مجھ سے بچایا تھا جو بچانے کے لیے کوئی اور آئے گا؟ بھائی تو گیا ہوا ہے ایک ضروری میٹنگ میں، کئی دنوں سے موقع کی طاق میں تھا اور آج موقع مل گیا۔ ویسے کمال کی چیز ہو تم۔ ظہیر احمد نے اس کے بال پکڑ کر سونگے۔ ایک سانس کے ساتھ اس نے خوشبو اندر کھینچی تھی۔ شائنہ نے چلانا چاہا مگر ظہیر نے یکدم نحاس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی وحشت اتر آئی تھی جو اس رات شائنہ کو محسوس ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں سے پہچان گئی تھی کہ اس رات کے کمرے میں آنے والا شہیر احمد نہیں بلکہ ظہیر احمد تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شائنہ نے پھڑپھڑا کر خود کو ظہیر احمد سے بچانا چاہا مگر وہ نشے میں تھا۔ یکدم شائنہ کے اوپر جھکا۔ شائنہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آج ایک بار پھر اس کو ظلم کا نشانہ بننے والی تھی۔ سختی سے پلکیں میچ کر اس نے خود کو بچانا چاہا۔ اسی لمحے دھار کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ شائنہ نے ظہیر کو گھبرا کر پلٹتے دیکھا۔ آنے والے نے پوری قوت سے ظہیر کے منہ پر مکہ دے مارا تھا۔ وہ شہیر احمد تھا۔ اس کا پرنٹ کوٹ دیکھ کر لگتا تھا آفس سے سیدھا واپس آیا ہے۔ ظہیر احمد کی گرفت ڈھیلی پڑی تو شائنہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ بھائی آپ دور ہٹ جائیں مجھ سے، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا شکار تھی۔ لفٹ میں بھی آپ نے میرا ہاتھ روکا تھا جس کی سزا میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر جا کر دی، لیکن اب میں نہیں رکوں گا، مجھ سے دور ہٹ جائیں۔ ظہیر احمد بپھڑ کر بول رہا تھا۔ اسے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر شہیر کے سمت اچھالا۔ شائنہ نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا۔ شہیر کے سر سے خون کی ایک لکیر بہتی ہوئی دکھائی دی۔ پہلی دفعہ اس کا دل شہیر احمد کے لیے دھڑکا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اس کا اعصاب جواب دے رہے تھے۔ شہیر احمد در پہ ظہیر کو ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ طاقت میں ظہیر سے زیادہ تھا۔ مسلسل نشے نے ظہیر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسی لیے شہیر کے ہر ضرب پر اچھل کر دور جا گرتا تھا۔ شہیر احمد کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بار بار شائنہ کو اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کوئی آ گیا تھا۔ وہ سندس آپا اور نازلی بیگم تھی۔ سندس آپا تو اکا بکا ظہیر کو شہ سے بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی مگر نازلی بیگم آتی رونے لگی تھیں۔ شائنہ نے آنکھیں کھولنی چاہی مگر ذہن پر گہری تاریکی چھاتی چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے پیٹ کھینچے اس سے شدید درد محسوس ہوا اور اس کے بعد کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ شہیر احمد نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ لیا تھا مگر وہ رکا نہیں جب تک نازلی بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ کے سامنے نہیں جوڑ دیے۔ بس کر دے اماں جان، ہمیشہ صرف آپ کی وجہ سے میں اسے معاف کر دیتا تھا، لیکن اب اس نے ہمارے امیج کو برباد کر دیا۔ جس جرم کی دل میں یہ گردن تک اتر گیا ہے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ شیطان بن گیا ہے اماں، دوسروں کی زندگیوں کو کھانے والا شیطان۔ شہیر احمد نے شکست خوردہ انداز میں ماں کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ ہر بار میری وجہ سے تم سے معاف کر دیتے ہیں شہیر، آج بھی معاف کر دو، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے،
تم نے اس لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے تمہیں اسی شرط پر اجازت دی کہ تم ظہیر کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے، اپنے وعدے سے مت پھرو، وہ روتے مسلسل کہہ رہی تھی۔ شہیر نے لب بھینچ کے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایک نظر ظہیر کو جو زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نشہ اور شدید ضربوں کا اثر اس قدر تھا کہ وہ لڑکھڑا کے پھر زمین پر گر پڑا۔ ایک نفرت بھری نگاہ پر ڈالتے شہیر احمد شائنہ کی طرف بڑھا اور اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ شائنہ کو اٹھاتے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے وہ چونکا۔ شائنہ کا ہلکے سبز رنگ کا لباس رنگین ہو رہا تھا۔ شہیر احمد کا دماغ لمحے بھر کے لیے سن پڑا، پھر وہ رکا نہیں۔ آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلاتے اسپتال پہنچا تھا، جہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ صاف لگتا ہے کہ مسکیریج ہوا ہے، مریضہ کی حالت کیسی ہم دیکھ کر بتائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسٹاف کو اشارہ کیا اور اسٹریچر پر دھکیلتے شائنہ کو ایمرجنسی کی طرف لے گئے تھے، جبکہ شہیر وہیں کوریڈور میں کھڑا رہ گیا۔ شائنہ کی آنکھ کھلی تو ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی، دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، ذہن ہر قسم کے احساس جاری ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک چھت کو گھوٹتے رہنے کے بعد بالآخر اس کے احساسات واپس آئے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، بیڈ کے بالکل پاس شہیر احمد کھڑا تھا، بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا وہ سب؟ پلیز مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں، وہ بہت مشکل سے بولی۔ شہیر احمد گہری سانس لے کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم گروسری اسٹور سے سامان لے کر لفٹ میں آئی تھی اور وہاں ایک لڑکی نے تمہارا گلا دبوچا تھا؟ وہ ظہیر تھا، اور جس نے اس کی کلائی تھام کر اسے منع کیا تھا وہ میں تھا۔ چونکہ ہم سب ماسک میں تھے تو تم کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، یاد ہے نا؟ شہیر نے پوچھا۔ شائنہ نے بمشکل سر ہلایا۔ مگر آپ تو کہتے کہ آپ بزنس مین ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی ظہیر جیسے ہیں، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ شہیر کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، ظہیر اور اس کے ساتھی بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے تھے، دولت اور روپے پیسے کی ہمارے گھر کمی نہیں تھی، مگر ظہیر یہ سب صرف شوق کی خاطر کرتا تھا، لوگوں کو لوٹنا، انہیں تکلیف پہنچانا۔ میں نے کئی بار سے پیار سے بات کی کیونکہ اماں چاہتی تھی کہ ظہیر سدھر جائے اور میں بھی یہی چاہتا تھا، مگر ظہیر وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اور اس روز اس نے مجھے کہا کہ بھائی آج آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اگر آپ کو مزہ نہیں آیا تو جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کی بات پر میں مان گیا۔ میں بس چاہتا تھا ایک دن میں ظہیر کے ساتھ جاؤں اور اس کے بدلے میں اسے ہر چیز چھوڑنے کا کہہ دوں۔ یقیناً وہ مان جاتا، لیکن اس روز لفٹ میں ہمیں تم ملی۔ شہیر بولتے بولتے رکا۔ شائنہ کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، اس رات کا ذکر بھی اسے تکلیف دیتا تھا۔ ظہیر کو وہ بات اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، اپنی دوستوں کے سامنے، اس لیے وہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ تمہارے گھر چلا گیا۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد میں جانتا تھا تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے تم پر نظر رکھی اور جس روز مجھے پتہ چلا کہ تم پریگننٹ ہو اسی روز میں تمہارے گھر چلا گیا تم سے نکاح کرنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا میں تمہاری فکر کیوں کرنے لگا تھا، مگر مجھے تمہارے آنسوؤں کا ذمہ دار میں خود لگتا تھا، بس اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ شائنہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے۔ جس نے اس کو اپنا دشمن سمجھتی تھی وہ تو اس کا مسیحا تھا، ہر قدم پر اسے بچا رہا تھا، اپنے بھائی سے ہی۔ تو آپ نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی کیونکہ مجھے برباد کرنے والا آپ کا بھائی تھا؟ اس احساس جرم کو ختم کرنے کے لیے شائنہ نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ شہیر احمد ایک لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آہستگی سے شائنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر شادی صرف اس لیے کی تھی، لیکن اب میں تم سے سچی محبت کرنے لگا۔ تمہاری معصوم فطرت کے آگے میں ہار گیا ہوں، تمہارا مسکیریج ہو گیا ہے، مسلسل اسٹریس اور صدموں کی وجہ سے تم اس پریگننسی کو کیری نہیں کر پائے، اور سچ پوچھو تو میں خوش ہوں۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آتا تو تمہیں ہمیشہ اس رات کی یاد دلاتا۔ ظہیر کو میں نے گھر سے نکال دیا ہے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، وہ اپنے سارے جرموں کی سزا کاٹ کر ہی جیل سے باہر آئے گا، اور اس کے اصلیت جاننے کے بعد تمہاری آپا بھی شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی ہیں۔ میں نے اماں کو تمہارے گھر بھیج دیا تھا تاکہ ساری اصلیت انہیں بتا سکے، اور اماں کا فون آیا تھا کہ تمہاری والدہ سخت پریشان ہے، وہ سب کے ساتھ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ شہیر کی بات پر وہ مشکل مسکرائی، ایک دم اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ظہیر احمد کی ہر نشانی اس کی زندگی سے دور جا چکی تھی۔ اس نے شہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، وہ دونوں پہلی دفعہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرائے تھے۔